حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ حج میں ہے کہ جب انہوں نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جب کعبہ کو بنایا تو پھر کہا کہ میرے رب گھر بنانا میرا کام تھا، اب یہ اب ہو گیا ریگستان، نہ سبزہ ہے یہاں پر، نہ پانی ہے یہاں پر، نہ بستی ہے یہاں پر، دور دور تک پہاڑوں کے سوا، ریگستانوں کے سوا۔ فرمایا کہ اے میرے خلیل، جس شوق سے تم نے بنایا ہے، آواز لگانا تمہارا کام ہے، عالم ارواح تک تمہاری آواز پہنچاؤں گا، اور جو جتنی مرتبہ لبیک کہے گا اتنی مرتبہ اسے اس گھر کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ پھر تقدیر ہے کہ جب اللہ کسی کے کام کو پسند کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور اگر دیکھنا ہو نا کہ جب خدا کسی چیز کو پسند کرے کیسے اسے دوام دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے کعبہ کی کیسے جنگل بھی نہیں، یعنی جنگل میں بھی پھر نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے، بالکل ریگستان ہے، پتھریلی سنگلاخ چٹانیں، یہ انگریزوں کے بلڈوزروں کے ناکیں اس میں ٹوٹ گئی ہیں اس چٹانوں کو توڑتے توڑتے، اور آبادی کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک گھر بنایا کہ لوگ آ کے عبادت کریں گے۔ اللہ نے اس گھر کو ایسا دوام بخشا کہ آج نہ دن ہے نہ رات کوئی لمحہ، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ جو بنانے والا ہے اللہ نے اس کا نام کی تختی ساتھ لگائی، وہ کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہا کہ گھر میرا بنایا ہے لیکن اس نے اتنے اخلاص سے بنایا کہ اس کی تختی نہیں ہٹانا، تو وہ کعبے پہ آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی تختی ساتھ ہی ہے، وہ مقام ابراہیم، وہاں پر 2 رکعت نفل طواف مکمل کرو، 2 پڑھو، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ رب کائنات اس سے وفا کرنے والوں کو زندہ رکھتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر کیا ہوگا، اور وہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں سارا کچھ معدوم نہ ہو جائے۔ اگر اخلاص اور سنسیریٹی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کام کو ضائع، ہزاروں لوگوں سے ضائع کرنے والے ہوں، خدا اسے ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک مضمون اس کا کیا ہے کہ جو اعمال قبول ہوتے ہیں نا، اعمال قبول، اس قبولیت کے لیے نہ شور شرابی کی ضرورت ہے، نہ بینر بازی کی ضرورت ہے، اور نہ دکھلاوے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا نسخہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ تقوی کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ جو اذن فی الناس تھا وہ آیت نمبر 26 اور 27 کا مضمون تھا، اور یہاں پر لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا آیت نمبر 37 کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے گوشت کو دیکھتا ہے کہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، یہ بکرے گائے جو بھی تم ذبح کرتے ہو یہ ساری ہڈیوں سمیت کھالے بھی مدرسے والے لے جاتے، تو یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں پہنچتی، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ جس اخلاص اور جس تقوی سے تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس تقوی کے سبب تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی کام کریں آپ تقوی کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس کام کو ضائع نہیں کرے گا۔